اب جلسہ سن نہیں رہے ہو، اب جلسہ ڈھو رہے ہو، ڈھو اسے کسی صورت سے۔ اور خیر مناؤ، ادھر ہاؤں ہاؤں بھی ہو رہی ہے، دعا مانگو کہ ہاؤں ہاؤں یہاں تک نہ آئے۔ میں جب آیا تھا تو 2-3 بزرگ دکھے تھے مجھے، اس میں سے ایک چلے گئے بھی سامنے سے، بولے بھیا بس ہو گئی، اب جا رہے ہیں، اور بس کی نہیں ہے۔ اور سچائی بھی ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے منہوں کو دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھو آپس میں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے ہاؤ بھاؤ یہ کہہ رہے ہیں اب نہیں، بہت ہو گیا۔ کرم فرما شاعر اہل سنت نعیم رضا وارثی صاحب، ان کی دعوت محبت پر پہلے بھی 2-3 بار حاضری ہوئی ہے۔ اس بار بھی انہوں نے دعوت دی، حاضر خدمت ہیں۔ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ جتنی دیر بھی آپ برداشت کر سکیں سنیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ آپ بھی سونا جا کر کے، اور ٹائم سے پہنچ گیا تو تھوڑا بہت ہم بھی سو لیں گے۔ اب اصلاح معاشرہ کانفرنس بند کر دینا چاہیے، اب کانفرنس چلاؤ، اصلاح جلسہ کانفرنس۔ اب اصلاح جلسہ کانفرنس ہونا چاہیے، جلسوں کی اصلاح کرو۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو یہ پود ہے، یہ کیا سمجھے گی، کیا اس کا رسپانس آئے گا، کیا جواب دے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مشکل سے 15-20 سماعتیں ایسی ہوں گی جو قابل فہم ہیں، کچھ سمجھ بوجھ کے لائق ہیں، ورنہ یہ سب بچے ہیں۔ انہوں نے خوب نہاتے ہوتے سنی، اور یہ 10-10 کے نوٹ رکھتے ہیں توڑا کے، کہتے ہیں تم پڑھو ہم ایسے چلائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں نیند آ جاتی ہے، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں کہ رک ابھی تھوڑی دیر اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب ماحول ہو گیا جلسوں کا، ناز نخرے دکھانا، کمنٹس کرنا، کسی پر بھیجا تنقید۔ ہماری عادت نہ یہ پہلے سے ہے نہ اب ہے۔ آپ جتنے ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، انشاءاللہ تعالی پھر دعا ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو کہ وہ آمین کہے، دعا قبول ہو جائے اور ہمارے حالات بدل جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ایک نہایت تفصیلی
تقریر پیشرو خطیب کی زبانی آپ نے سماعت کی، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بڑی فکر انگیز آیت کریمہ ہے، اس پر جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ خود میدان عمل میں اتریے، دوسروں کو کوسنا بند کریے، اور اس چیز پر غور و فکر کریے کہ پاس میں کیا تھا، وہ کہاں چلا گیا، کیوں چھن گیا، ذلت و رسوائی کیوں مقدر بنی ہمارا۔ شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ قافلہ لٹ گیا ہمارا، مدعا اصل یہ ہے کہ جو قافلہ لٹا ہے اس لٹنے کا غم بھی ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ اب قافلے لٹ ہی جاتے ہیں، رہزن حملے کر ہی دیتے ہیں، وراثتیں چلی ہی جاتی ہیں، رد و بدل ہوتا ہی رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، خلاق کائنات قرآن میں فرماتا ہے یہ دن جو ہم نے بنائے ہیں یہ الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں ہم۔ بھکاریوں کو مسندوں پہ بٹھالتے ہیں، مسند نشینوں کے ہاتھوں میں بھکاری بھیک کا کٹورا پکڑا دیتے ہیں ہم۔ غور اس پہ کریے کہ پاس میں جو تھا وہ چھنا کیوں، کہاں کھو گئی وہ وراثت ہماری۔ ہم تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم میں موجود ہیں، ہماری لازوال داستانیں آج بھی دنیا کو یاد ہیں، تو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، جو بھی پاس میں تھا وہ سب چھنا۔ نہ قوم کے بوڑھوں کے پاس میں جذبہ حسینی بچا، نہ قوم کے جوانوں کے پاس میں علی اکبر جیسی فکر سلامت ہے، نہ قوم کے بچوں کے پاس میں تہذیب علی اصغر سلامت ہے، تو پھر ہم رونا کس بات کا روئیں؟ ہم تو ان سے سیکھ رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت طبقہ ہے، جس پہ صبح و شام اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ابھی پیشرو خطیب یہی تو بتا رہے تھے آپ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک کامل مکمل کمپلیٹ زندگی میرے آقا دنیا میں گزار کے گئے ہیں، کہاں ضرورت ہے ہمیں غیروں کے در جھانکنے کی؟ یا رسول اللہ شادی کرنے چلے ہیں، جواب آئے گا میں نے کی ہے دیکھو، کرتے جاؤ۔ یا رسول اللہ صاحب اولاد ہو گئے، بچے پالنا ہے، آج بھی گنبد خضرا سے آواز آئے گی بچے میں نے پالے ہیں، دیکھتے جاؤ بچے پالتے جاؤ۔ رشتے نبھانا ہے کیسے نبھائیں، آج بھی گنبد خضرا سے صدا آئے گی میں نے رشتے نبھائے ہیں دنیا میں، مجھے دیکھو اور رشتے نبھانے کا سلیقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس میں؟ مگر جس قوم کے نوجوان پھٹے کپڑے پہن کر کے فخریہ گھوم رہے ہو، وہاں برکتیں نہیں نحوستیں اترا کرتی ہیں۔ تمہارے ہی پیغمبر یہ کہہ کر کے گئے ہیں، پھٹا ہوا
ہوا کپڑا پہننے سے نحوست آتی ہے، کپڑا پھٹ جائے پیون لگا لو، پیون لگا کپڑا پہننے سے برکت آ جاتی ہے۔ گلا نہیں گھوٹا ہے کسی نے، نہ مجبور کیا ہے، برضا و رغبت اسلام ہم نے چھوڑا ہے، برضا و رغبت اپنے دین سے منحرف ہوئے ہیں، غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں، دوسروں کے پلے میں اپنی ناکامیاں ڈالتے ہیں۔ خود خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک آپ کمر نہیں باندھو گے خود کو بدلنے کے لیے اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ خود تو ہمت دکھائیے۔ دریا کے اس پار کھڑے تھے، کسی نے آ کے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ بولے اس پار جاؤں گا۔ تو کہا جا نہیں رہے ہو؟ تو بولے میں سوچ رہا ہوں سارا پانی نکل جائے پہلے تو جاؤں گا۔ کھڑے رہو یہیں پر ہی، یہ دریا ہے یہ بہتا رہے گا، پانی چلتا رہے گا، دریا پار کرنا ہے، مرد مجاہد بنو، ہمت باندھو، کمر باندھو، دریا میں اترو، بھیگنے سے مت ڈرو کہ یہ دامن تر ہو جائے گا۔ ارے بارش کے قطروں میں بھیگنے سے کیا ڈرنا؟ بازوؤں میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ اگر پلو بھیگ بھی جائے تو جب چاہیں گے اسے نچوڑ کے رکھ دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بے شک، یہ دنیا ہے، یہاں تو ہنگامے رہیں گے۔ جوانوں سے کہو سنت رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو کہہ رہے ہیں شادیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ جن کی شادیاں ہو گئی انہوں نے رکھ لی تو انہیں سانسیں کھائے لے رہی ہیں۔ اب بچے تو یہ کیا ضرورت تھی ابھی رکھنے کی؟ بے شک، کیونکہ اس کی ساس کو ہی سب پتا ہے نا کہ یہ ابھی نہیں مرے گا، کہ بچے تجھے ابھی ملا جی بننے کی کیا ضرورت تھی، ابھی تجھے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اما بھائی ہمیں بھی تو دنیا کا کوئی قاضی کوئی نکاح خواہ ایسا دکھاؤ جو نکاح پڑھاتے وقت رسید پہ یہ لکھ کر کے دیتا ہو کہ ابھی تو 50 سال زندہ رہے گا۔ موت کا نام گالی نہیں ہے، یہ اچانک آتی ہے۔ اگر موت بھی آ جائے 20 سفر میں قبر میں لیٹے ہو، سرکار کا سامنا ہو تو خدا کی قسم صورت تو ایسی ہونا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کو پیار آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی شارف صاحب قبلہ، سبحان اللہ، زندہ۔ بچا نہیں ہے پاس میں کچھ اب۔ بے شک، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عورت کو اس کے شوہر نے سونے کے کنگن لا کے دے دیے تھے، تو اسے یہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ابھی بستی والوں نے دیکھے نہیں ہے یہ کنگن، تو دکھاؤں کیسے؟ تو اپنے گھر میں پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اور روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ بستی کی عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ تمہارا کیا کیا جل گیا؟ تو بولی ہمارا تو سب ختم ہو گیا، یہ کنگن ہی بچے۔ تو پوری بستی نے وہ کنگن دیکھے، اسے ہضم نہیں ہوئے، رک نہیں ملا۔ آج اگر میں بھی صداقت پر مبنی ایک جملہ بول کر کے جاؤں، تہذیب ہم سے چھن گئی، ثقافت ہم سے چھن گئی، قانون مصطفیٰ کی بالادستی کا مزاج ہم سے چھن گیا ہے، شریعت کے احکام جو ہم پہ لاگو ہیں ہم ان سے دور جا چکے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں بھی کھڑا کر کے پوچھے تمہارا کیا بچا ہے، تو جواب یہی ہوگا کہ سرکار کے امتی ہیں، بس یہ نسبت بچی ہے، ورنہ سبھی کچھ جا چکا۔ بے شک، حق ہے نہیں پاس میں کچھ اب۔ یہ جوان ہیں، یہ 15 16 20 سال کے، یہ تعلیم سے دور ہیں، یہ کل کو بڑے ہو جائیں گے، جیسے آپ پریکٹس کرے ہوئے ہو مسجدوں کی ایسی یہ بھی کریں گے۔ بے شک، 50 55 60 سال کی عمر ہو گئی، خوب پریکٹس کری ہے ہونٹ گھمانے کی۔ بے شک، کوئی امام صاحب اگر ٹوک دے تو اسی کی جان کے دشمن بن گئے۔ بے شک، اتنے سال ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، ہونٹ بھی بڑی تیز چلاتے ہو، ہمیں نماز تو سنا دو، تو میٹنگ کر کے اسی امام کو ہی نکال دیا۔ بولے یار یہ نماز سننا کہہ رہے، کسی دوسرے نے کیا ہمارے ساتھ میں برا کیا؟ جو ہمارے لیے کھڑا ہوا ہم نے اسی کے ساتھ میں برا کیا۔ گزرتا وقت بتائے گا کون مخلص تھا،
اسی لیے ہمیں تم سے شکایتیں نہ رہی۔ لمبی چوڑی تقریر مت سنا کرو، بڑی والی چھوٹی چھوٹی سنو۔ زمانہ ہو گیا یہی کرتے ہوئے، پانی لیتے ہو مسے کے لیے تو آج بھی چوم رہے ہو اسے۔ یہ کس نے بتا دیا تمہیں کہ یہ مسا کرنے کے لیے پانی لو تو اسے چومو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ کتنا وقت گزر گیا، کتنا زمانہ ہو گیا، بات ہنسنے کی بھی ہے، بات رونے کی بھی ہے۔ دین سمجھ میں نہیں آیا، شریعت سمجھ میں نہیں آئی، مزاج مصطفیٰ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاں سے چلے تھے وہی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کونوں کے بیل ہیں۔ خدا کے لیے حالتیں بدلیے، اپنا نظام تبدیل کریے۔ مجھ سے پہلے بھی یہی بتایا گیا ہوگا، میں بھی آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کوشش کریے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا پروردگار عالم کا کام۔ بے شک سبحان اللہ۔